ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جا کا سلام لکھیں گے، کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے۔ مل جائے گر ہمیں آسماں کی حکومت اے حسین، تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے۔ اور اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مجھے تیرا نام اچھا لگتا ہے۔ اے امی عائشہ صدیقہ، مجھے تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے۔ تیری عقیدت میں لوگ مجھے کہتے ہیں دہشت گرد، امی تیری عظمت میں مجھے یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ اور اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج رمضان المبارک کی 28ویں شب ہے، اور جامع مسجد رحمۃ للعالمین میں ختم قرآن کی عظیم الشان تقریب انعقاد پذیر ہے۔ اس تقریب کے اصل مہمان خصوصی ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ملک بھر میں بسنے والی سنی عوام کی دلوں کی دھڑکن، خطیب اہل سنت، شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب ہے۔ یہ بابرکت شب ہے اور رمضان المبارک کی 28ویں شب ہے، اور قرآن مجید کی تکمیل کا یہ پروگرام ہے، اور اس میں شرکت کرنا خود ایک باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں ممتاز ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جن میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، یہ محض کتابیں ہیں اور صرف کتابیں ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے۔ اور قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کا مقام، قرآن مجید کا رتبہ آپ علماء سے سنتے ہیں۔ قرآن مجید کے نازل ہوئے تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے، اور من و عن محفوظ ہے، اور ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ آج تورات میں بھی رد و بدل ہو چکی ہے، انجیل میں بھی رد و بدل ہو چکی ہے، زبور میں بھی رد و بدل ہو چکی ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کو 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ آپ کی مسجد رحمت للعالمین میں جو قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں، آپ اس نسخے میں سے کسی ایک بھی نسخے کو اٹھائیں اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوگا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوگا، اور اس مسجد کی دوسری الماری سے دوسرا نسخہ اٹھائے، وہ بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو کر من الجنۃ والناس پر ختم ہوگا، اور پھر آپ اس مسجد سے باہر چلے جائے کسی اور مسجد میں، وہاں سے نسخہ اٹھائے تو یہی ہوگا۔
اعراب بھی یہی، حروف بھی یہی، صورتیں بھی یہی، آیات بھی یہی، اور پھر آپ چلتے چلتے پورے شہر کراچی میں جس مسجد، جس مدرسہ، جس مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے وہ اسی انداز میں ہوگا۔ پھر شہر کراچی سے باہر چلے جائیں پورے ملک میں، اور پھر ملک سے باہر چلے جائیں پوری دنیا میں، اب مشرق میں چلے جائیں، وہاں سے ایک نسخہ اٹھائے، ایک مغرب سے اٹھائے، ایک شمال سے اٹھائے، ایک جنوب سے اٹھائے، یہ چاروں نسخے ملا کر دیکھیے آپ کو سارے نسخے ایک جیسے ہی ملیں گے۔ یہ ایک جیسے ہی ان کے اعراب بھی ہوں گے، ان کے الفاظ بھی ہوں گے، ان کے حروف بھی ہوں گے، ان کے صورتوں کے نام بھی یہی ہوں گے، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، جہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے، ہر نسخے میں یہی انداز موجود ہوگا، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو آج تک قرآن محفوظ ہے۔ اور دشمنوں نے سازشیں بہت کی، دشمنوں نے کوششیں بہت کی کہ اس قرآن مجید میں رد و بدل کرے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اس میں رد و بدل نہیں کر سکی ہے۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں، ایک مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کے محافظ، یہ قرآن کے حافظ بھی ہے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ قرآن مجید کے محافظ ہے۔ قرآن مجید کے محافظ وہ علماء بھی ہے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، جنہوں نے تفسیریں پڑھی، جو مفسرین ہے، جو علماء ہے، انہوں نے قرآن کے ترجمے کو اور تفسیر کو محفوظ کیا ہے، اور جو علماء ہے انہوں نے قرآن کے علوم کو محفوظ کیا ہے، یہ بھی قرآن کے محافظ ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس قرآن کا سب سے اول دستہ ہے، جو اس قرآن کی حفاظت کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، وہ جماعت کون سی ہے، وہ طبقہ کون سا ہے؟ اس جماعت کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اس طبقے کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ آپ کے شہر کراچی میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک لعنتی نے، ایک دجال نے، ایک کمینے نے حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں قرآن موجود ہے، پوری دنیا میں قرآن محفوظ ہے، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میں اور آپ قرآن کے حافظ بن کر عزت حاصل کر رہے ہیں، میں اور آپ قرآن کا علم حاصل کر کے مفسرین کہلاتے ہیں، محدثین کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں۔ میں اور آپ قرآن کو حفظ کر کے عزت و تکریم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ قرآن کا عالم ہے، یہ قرآن کا قاری ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حافظ بنے ہیں، یہ جو علماء بنے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر حضرت بلال کی قربانی نہ ہوتی آج دنیا میں کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا میں قرآن کے حافظ موجود ہیں، مساجد کم پڑ جاتے ہیں رمضان میں، قرآن کے حافظ اتنے ہیں، اور مساجد کم پڑنے کے بعد پھر مدارس میں اور کئی قرآن کے حافظ قرآن کی تراویح سنا رہے ہوتے ہیں، کہیں 5 روزہ، کہیں 10 روزہ، کہیں 15 روزہ، اور محلوں میں مکانات کے چھتوں پر قرآن مجید سنایا جا رہا ہے۔ قرآن کے اتنے حافظ موجود ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کو سب سے پہلے محفوظ کر کے اس امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سارے بولو، کون ہے؟ صحابہ۔ اس قرآن کے سب سے پہلے محافظ صحابہ ہے، اس قرآن کے سب سے پہلے گواہ صحابہ ہے، اس قرآن کو حضور پر اترتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ ہے، اس قرآن کو حضور سے سننے والے صحابہ ہے، اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ ہے، اس قرآن کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے صحابہ ہے، اس قرآن کے چوکیدار صحابہ ہے، اس قرآن کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہے۔ آج ایک لعنتی کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کو لتاڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ
اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کن لوگوں کو کہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ نے قرآن میں اولئک هم الصادقون کن لوگوں کو کہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اولئک هم الفائزون اللہ نے قرآن میں کن لوگوں کو کہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اللہ نے قرآن میں کن کو کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ نے قرآن میں کن کو کہا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى اللہ نے قرآن میں کن کو کہا ہے اولئک هم المفلحون اللہ نے قرآن میں کن کو کہا ہے التائبون کن کو کہا العابدون کن کو کہا الساجدون کن کو کہا الراکعون کن کو کہا اور جن کے اٹھنے بیٹھنے کی ادائے اللہ قرآن میں ذکر کرے بلکہ صحابہ تو اتنے اونچے ہیں جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے جب وہ گھوڑے میدانوں میں دوڑتے تھے ان کے کرے جب پتھروں سے ٹکراتے تھے ان سے چنگاریاں نکلتی تھی اللہ کو صحابہ اتنے محبوب ہے اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی چنگاریوں کا بھی تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ آج آپ کے شہر کراچی میں 3 دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور بدترین گستاخی ہوئی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے متعلق نوجوان طبقے کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اس طرح پیش کرے جس طرح پاکستان کے سیاستدانوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ جن کے متعلق اگر کوئی بری بات بھی کہہ دی تو کوئی مسئلہ نہیں، جن کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کر دی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو بطور تاریخی لوگ پیش کرے کہ جس طرح تاریخ میں جناب ہر سیاستدان اور جرنیل اور فاتح پر کیچڑ اچالا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان طبقے کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے متعلق بھی اپنی رائے قائم کر سکتے ہو۔ نہ میرے پیغمبر نے صحابہ کے لیے فرما دیا کہ صحابہ میرے جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے اور ستاروں کی مانند جو ہے وہ سارے صحابہ روشن ہے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کے لیے فرما دیا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم میری صحابہ کی عزت و تکریم کرو وہ تم سے بہتر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ جس نے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو برا بھلا کہا۔ میرے پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ صحابہ کون ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا یہ صحابہ کون ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں، یہ صحابہ قرآنی لوگ ہیں۔ صحابہ کون لوگ ہیں؟ قرآنی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں لکھا ہے کہ جو لوگ صحابہ کے متعلق گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو تاریخی لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ نے اگر صحابہ کو پڑھنا ہو تو تاریخ میں نہ پڑھو، تاریخ میں پڑھو گے تو آپ گمراہی کے رستے پر چلو گے، اس لیے کہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کو قرآن میں پڑھو، قرآن صحابہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ بھائی جب اللہ حضرت بلال سے راضی ہے، جب اللہ حضرت ابو بکر سے راضی ہے، جب اللہ حضرت عمر سے راضی ہے، ایمانداری سے بتاؤ 27 روزے رکھ لیے الحمدللہ، کوئی ایک پوری مسجد میں ایمانداری سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سارے روزے قبول ہو گئے اور اللہ مجھ سے راضی ہو گیا؟ بولو۔ علماء میں علماء حضرات تشریف فرمائیں، کوئی اور اللہ کا ولی بزرگ جا کر پوچھ لے کسی سے کہ حضرت آپ نے 27 روزے رکھ لیے، قرآن بھی تراویح میں سنا لیا اور سن لیا، آپ نے بہت بڑے اہتمام کیے ہوں گے، بہت بڑی عبادت کی ہوگی، لیکن حضرت آپ ذرا بتائے تو صحیح کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گئے، آپ کے اعمال قبول ہو گئے؟ کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا، امید رکھتے ہیں یا اللہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امید ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر کے ہم سے راضی ہو جائیں گے، لیکن یقین کسی کو نہیں ہے نا۔ قربان جاؤں حضرت بلال پر، قربان جاؤں حضرت ابو بکر پر، قربان جاؤں حضرت عمر پر، قربان جاؤں حضرات صحابہ پر، قربان جاؤں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر،
قربان جاؤ پیغمبر کی پیاری جماعت صحابہ پر. پیغمبر کے صحابہ ابھی دنیا میں ہے, زمین پر چلتے پھرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہوں. حضرت ابو بکر ابھی دنیا میں موجود ہے, اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا. عمر ابھی موجود ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی راضی ہو گیا. حضرت عثمان ابھی چلتے پھرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی راضی ہو گیا. حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں, اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی راضی ہو گیا. پیغمبر کے صحابہ کبھی بدر میں ہے, کبھی احد میں ہے, کبھی حنین میں ہے, کبھی تبوک میں ہے, کبھی جناب بازاروں میں ہے, کبھی تجارت کر رہے ہیں, کبھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا. میں ان سب سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سارے صحابہ جنتی ہے, سارے صحابہ جنتی. وہ ایک بریلویوں کے ایک بزرگ الیاس قادری صاحب, انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ بھی لگاؤ, ہر صحابی نبی, سارے بولو ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ایک اور اٹھا مفتی حنیف قریشی, جسے پتہ نہیں اس کے اپنے خاندان کا بھی پتہ ہے یا نہیں ہے. اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا نعرہ لگانا شروع کر دیا, سارے صحابہ کو کیوں کہتے ہو جنتی. پتہ چلا کہ یہ ان کا برخوردار ہے, ان کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ کے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا, اور جس کے نظروں پر پیغمبر نے نبوت والی نگاہیں ڈالی, اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور یہ تاریخی لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ تاریخی لوگ ہیں. اب تاریخ پڑھو گے نا تو تاریخ تو کہے گی کہ صحابہ آپس میں لڑے تھے, صحابہ کی آپس میں دشمنی تھی, صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. تاریخ یہ آپ کو بتائے گی. یقیناً آپ کے ذہن میں باتیں آئیں گی کہ یہ کیسے. آپ قرآن پڑھو گے, قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم. قرآن کیا کہتا ہے؟ بولو یار سارے, رحماء. یہ صحابہ آپس میں بائی بائی ہے, صحابہ آپس میں رحم دل ہے, نرم دل ہے, یہ صحابہ آپس میں ایک ہے. تاریخ پڑھو گے تو یہ کہیں گے, ان کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے صحابہ کرام سے کہ اگر تم ایمان پر رہے تو تم پوری دنیا پر غالب ہو جاؤ گے, تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان پر رہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے جانے کے بعد سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے تھے. قرآن کہتا ہے ایک تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, علماء بیٹے, اللہ کی صفت رضات صفت قدیمہ ہے. اللہ یوں نہیں ہے کہ آج راضی ہو گیا کل پھر ناراض ہو گیا. اللہ جس سے راضی ہوا تو دم مرگ اس بندے سے اللہ راضی ہے. جب تک وہ دنیا میں ہے اللہ اس سے راضی ہے, وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اس سے راضی ہے. یہ صفت قدیمہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں سارے صحابہ سے راضی ہوں. اب صحابہ دنیا میں ہے اللہ تب بھی راضی ہے, دنیا سے چلے جائے اللہ تب بھی راضی ہے. پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ ہے اللہ تب بھی راضی ہے. پیغمبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ صحابہ سے راضی ہے. لیکن دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہے. پھر میں نے پاک پیغمبر کے دور نبوت کو دیکھا, جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. جناب ابو بکر آئے, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. جب حضرت ابو بکر رخصت ہوئے جناب فاروق اعظم آئے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. 22 لاکھ مربع میل پر
جب حضرت عثمان غنی آئے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہے۔ یہ صحابہ کی تاریخ بتا رہی ہے، صحابہ کے فتوحات بتا رہے ہیں، صحابہ کا غلبہ بتا رہا ہے کہ صحابہ ایمان والے تھے، جبھی تو غالب آتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان کا آیا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام قائم رہا۔ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، 64,66,000 مربع میل پر اسلام غالب آیا۔ صحابہ کو غلبہ ملا، صحابہ نے فتح حاصل کی 64,66,000 مربع میل پر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے۔ صحابہ نے روم کو فتح کیا، روم پر غالب آئے، قسطنطنیہ پر غالب آئے، قیصریہ پر غالب آئے، آذربائیجان پر غالب آئے، چین اور ان علاقوں پر صحابہ غالب آئے، افریقہ کے جنگلات تک پوری دنیا میں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں صحابہ پھیل گئے اور غالب آتے گئے۔ رب کا قرآن بتاتا ہے فَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جو صحابہ غالب آتے رہے، صحابہ دور نبوت میں بھی ایمان والے تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد بھی صحابہ ایمان والے رہے، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی صحابہ ایمان والے رہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کو پڑھنا ہو تو تاریخ میں نہ پڑھو، صحابہ کو کہاں پڑھو گے؟ سارے بولو، صحابہ کو کہاں پڑھو گے؟ صحابہ کو کہاں پڑھو گے؟ صحابہ کو قرآن میں پڑھیں گے۔ قرآن صحابہ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔